السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انکل، میرا نام سدرا ہے اور میں سدرا انڈیا سے بول رہی ہوں۔ سدرا میں 8 کلاس میں پڑھتی ہوں اور میں نے ایک سپنا دیکھا تھا جس کی تعبیر مجھے جاننا ہے کہ میں اپنی گھر کی گیلری کی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ بہت سارے نہیں مطلب سولار سسٹم ہے اور بہت سارے سارے پلانٹس وہاں گھوم رہے اور میں ان کی ویڈیو بنا رہی تھی اور بہت خوبصورت لگ رہا تھا وہ نظارہ۔ کیا بات ہے رومانہ آنٹی سے آپ اس کی تعبیر بتائیے پلیز، جزاک اللہ خیر کثیرہ، اور میرے لیے دعا کیجیے۔ بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے والدین کی آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ سدرا آپ بہت پیاری بچی ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو ڈھیروں خوشیاں نصیب فرمائے اور آپ کو حفظ و امان عطا فرمائے اس ملک میں جہاں ہر مسلم بچی کو اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کی خاص توجہ دینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین جہاں آپ کو رکھے مبارک اور محفوظ رکھے، بلکہ ہماری بچیوں کو اللہ تعالیٰ جہاں بھی ہوں، وہ چاہے وہ ہندوستان میں ہوں یا ہندوستان سے باہر ہوں، اللہ رب العالمین ان کی آبرو اور عزت کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے رومانہ کا تذکرہ کیا ہے، میں نے یہ خواب آپ کے حکم کے مطابق بیٹا سنتے ہیں رومانہ نے کیا خواب کی تعبیر دی السلام ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام اللہ ورحمۃ سبحانہ اللہ تعالیٰ خواب کی وبرکاتہ۔ خیر، برکت، خوشی اور رحمتوں اور نعمتوں سے ان کو نوازے، آمین رب العالمین۔ آمین۔ دیکھیں، اگر سائلہ کے ذہن میں خواب دیکھنے سے پہلے سولر سسٹم کے حوالے سے کوئی خیالات تھے ہاں تو ہاں یہ خواب حدیث نفس ہو سکتا ہے، لیکن اگر سائلہ کے ذہن میں ایسے کوئی خیالات نہیں تھے اور یہ خواب آؤٹ آف دا بلو آیا ہے تو یہ خواب مبارک اور بشارت کی علامت ہو سکتا ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ دیکھیں، کھڑکی ہمیں تازی ہوا اور کھڑکی کے باہر کے نظارے کا تصور دیتی ہے، یعنی ہمیں نعمتوں کا احساس دلاتی ہے۔ بے شک۔ سائلہ نے خواب میں کھڑکی سے سولر سسٹم کا خوبصورت نظارہ دیکھا۔ دیکھیں، نظام شمسی کا مرکز سورج ہوتا ہے، جبکہ سیارے اس کے اطراف اپنی لمٹس میں چکر لگاتے رہتے ہیں۔ جی غور کریں، دنیاوی سطح پر ہر گھرانے کا ایک نظام ہوتا ہے ہاں اور عموماً والدین گھر میں مرکز ہوتے ہیں، جبکہ ان کی نیک فرمانبردار اولادیں تابعداری کے ساتھ ان کے ارد گرد کاموں کو انجام دے رہی ہوتی ہیں اور اپنے لمٹس کو جانتے ہوئے قدم اٹھاتی ہیں، جو ایک نعمت سے کم معاملہ نہیں ہوتا، یعنی نیک اولادیں نعمت ثابت ہوتی ہیں اور یوں گھر کا انتظام بہترین انداز میں چلتا رہتا ہے۔ ممکن ہے خواب والدین کو بچوں سے ملنے والے سکون اور زندگی کے انتظام کو بہتری سے نبھانے کی صورت میں آنے والے وقت میں خوشحالی کی بہترین علامت ہو، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ممکن ہے سائلہ کے پیرنٹس کسی پریشانی سے گزر رہے ہوں یا گزرتے رہے ہوں اور یہ خواب ان کو ہمت اور حوصلہ دلانے کے لیے آیا ہو، تاکہ ان کو تسلی رہے کہ آج کی پریشانی اور قربانی آنے والے وقتوں کے لیے اولادوں کی طرف سے مہربانی اور آسانی کا سبب بنے گی، انشاءاللہ۔ خواب کے ایک اور معنی بھی محسوس ہو رہے ہیں، چونکہ خواب اپنے دیکھنے والے کے حالات، واقعات، موسم، جگہ اور عمر کے حوالے سے الگ معنی رکھتے ہیں، اور سائلہ نے بتایا کہ یہ اسٹوڈنٹ ہیں، یعنی یہ کم عمر ہیں، لہٰذا ممکن ہے یہ خواب حوصلے و صبر کے ساتھ ہرڈلز کو کراس کرنے کی صورت میں کسی خاص نیک عمل کو انجام دینے کی علامت بھی ہو سکتا ہے، یعنی خواب دیکھنے والی شخصیت کے ذریعے کوئی خیر کا خاص کام پائے تکمیل تک پہنچنے کی علامت ہو سکتا ہے، انشاءاللہ۔ جو سائرہ کو عزت، وقار اور اعلیٰ منصب نعمتوں کے حصول کی وجہ سے اپنے گھرانے میں اور خاندان میں بلند مقام اور ممتاز ظاہر کرنے کا سبب بنے، انشاءاللہ۔ ان کو چاہیے سورہ یوسف کی تفسیر پہ غور کریں اور انشاءاللہ اس سے ان کو بہت رہنمائی ملے گی، اور یہ قرآن کریم کو مضبوطی سے تھام لیں اور نماز کی پابندی رکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خصوصی حفاظت فرمائے اور ان کو حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھے اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے رکھے، آمین رب العالمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر، برکت، خوشی اور رحمت اور نعمتوں سے ان کو مالا مال کرے۔ آمین بہت مبارک آمین خواب ہے، انشاءاللہ اللہ انشاءاللہ۔ سبحانہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے کو نوازے، آمین۔ آمین رب بہت العالمین۔ شکریہ رومانہ۔ واللہ اعلم۔ سدرا واقعی مبارک خواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک کرے۔ میں اکثر جب خواب کی تعبیر بیان کرتا ہوں یا خواب کی ریکارڈنگ کرتا ہوں، صحیح بات تو یہ ہے، تو اس وقت میں چائے پی رہا ہوتا ہوں یا کچھ کھا رہا ہوتا ہوں، کیونکہ مجھے بولنے سے زیادہ سیکھنے کا اور سننے کا موقع ملتا ہے۔ اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ، کیونکہ پچھلی مرتبہ کسی نے پوچھا مجھ سے
کہ آپ کیا کھا رہے تھے جب آپ کپ میں سے کچھ ڈرائی فروٹ نکال رہے تھے. تو میری عادت ہے کہ میں اپنی ٹیبل پر کچھ ڈرائی فروٹس رکھتا ہوں. جیسے یہ ہے جار، اس میں کیا بولتے ہیں اس کو، عین الجمل عربی میں تو اس کو یہ اخروٹ ہے. اور اسی طرح سے میں دیکھیے یہاں پر مجھے شہد کے اندر ایک یہ عجیب و غریب وہ ہے ڈرائی فروٹ، گول سا ہوتا ہے، مجھے خود اس کا نام نہیں پتہ. منال نے مجھ سے کہا کہ نانو یہ لے لیجئے. تو اس میں کبھی کبھار افغانی بادام ہوتے ہیں میرے پاس جو کہ میں ٹیبل پہ رکھتا ہوں، اور کبھی کبھار بادام یا افغانی بادام بہت پسند ہیں مجھے. وہ قدر امریکن سے تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں لیکن اچھے ہوتے ہیں وہ. اور کاجو یا کشمش وغیرہ اس طرح کی جو ڈرائی فروٹس ہیں. اور میں ساتھ میں یہ بھی رکھتا ہوں، آپ کو میں دکھانا چاہوں، یہ دیکھیے کیا بولتے ہیں اس کو، یہ فگ. ہاں فگ بھی یہ بھی افغانستان کے ہیں. یہ تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اور بہت میٹھے ہیں. میری ٹیبل پر اس طرح کی چیزیں میں رکھتا ہوں تاکہ مجھے جب کہیں موقع ملتا ہے تو میں کھا لیتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ کھٹی میٹھی گولیاں بھی رکھتا ہوں جو کہ بیٹا سدرا میں کبھی کبھار اس کو منہ میں لے کر انجوائے کرتا رہتا ہوں. اور کھانے پینے میں بلکہ آپ کو بتاؤں اور میں ٹیبل پہ کیا رکھتا ہوں، لوٹس کے بسکٹس بھی رکھتا ہوں جو کہ مجھے چائے کے ساتھ کھانے بہت اچھے لگتے ہیں. اور چوئنگم بھی کبھی کبھی رکھتا ہوں. اور بلکہ یہ مینٹوز، اس کی میری فیملی، ہمارے جو وہ ہے نا طلال، تہانی، تامر اور خلود وغیرہ، وہ سب جب آتے ہیں تو اس دراز کی بڑی حفاظت مجھے کرنی پڑتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے ہوں گے میرے چینل پر مجھے کھاتے ہوئے. تو وہ جب میں خواب کی تعبیر بیان کر رہا ہوتا ہوں نا تو مجھے بولنے سے زیادہ سننے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور میں تھینک یو رومان، بہت بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ آپ مجھے موقع دیتی ہیں کہ میں آپ سے علم سیکھوں. اور ہم سب جو کام کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کاوش کو ہم سب کے موازین حسنات میں اضافے کا سبب بنائے، اور ہمارے بچوں کو اللہ تعالی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے رکھے، اور ان کو ہر طرح کی آزمائشوں سے بچاتے ہوئے ترقیاں عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ کا سدرا، آپ نے رابطہ کیا، مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چینل سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو، اور ہماری ویڈیوز دیکھنے کے بعد لائک ضرور کیجئے گا. اور آپ بھی اپنے آفیسز میں جو لوگ کام کرتے ہیں نا، تو میں آفس کے دنوں میں بھی اپنے ڈرائی فروٹس ہر مہینے 100-150 ریال کے ڈرائی فروٹ میں خرید کر اپنے دراز میں رکھا کرتا تھا. تو ابھی بھی میری وہی عادت ہے، جب بھی مجھے موقع ملتا ہے تو اطراف میں کچھ نہ کچھ کھاتا پیتا رہتا ہوں، اور خاص طور پر جب خواب بیان کرتا ہوں تو. شکریہ آپ کا.